السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ اس کے رسول کو لگائے، کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے رب کو کرنا ہے، وہی کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی شکایت کرنی پڑتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں بھی کر دیتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ جان بوجھ کر ہم کسی کی دل آزاری کیوں کرتے؟ ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، کسی پہ بہتان نہیں باندھنا ہے، کسی کو الزام نہیں لگانا ہے، کسی کو ذلیل نہیں کرنا ہے، کسی کو تانا نہیں کسنا ہے، پھر بھی ہم جان بوجھ کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان تڑپ کر اپنے رب کے سامنے شکایت کرے گا۔ اور جب وہ بندہ شکایت کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جب وہ شکایت کرتا ہے تو اللہ کا جو جواب آتا ہے وہ اتنا دردناک اور خطرناک ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں تک نہیں بھولتی ہے۔ اتنا جلدی اور فاسٹ رزلٹ آتا ہے اس کا۔ صرف ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز کا سہارا لو، نماز کی مدد لو اور صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب ہمیشہ رہتا ہے۔ اور نماز ہمیں برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمیں ذلیل کرے، تانا کسے، تہمت لگائے، بہتان لگائے، کچھ بھی کرے، ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے اور صبر کرنا ہے اور اللہ کے بھروسے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ اس کا جواب بہتر نہیں بہترین دیتا ہے اور بہت جلد دیتا ہے۔ ہمیں ایگزام کا رزلٹ بھی لیٹ آتا ہے، اتنے جلدی اس کا رزلٹ آتا ہے، اور اس بات سے میں ایگری ہوں، بیکاز میں نے خود یہ آزمایا ہے کہ جب بھی میں نے صبر کیا ہے، جب بھی مجھے کسی نے میری دل آزاری کی ہے یا تکلیف دی ہے، اور جب بھی میں نے صبر کیا ہے اور تقویٰ اختیار کیا ہے، تب اللہ نے اس کا جواب بہتر نہیں بہترین دیا ہے، اور اس طریقے سے دردناک اس انسان کو جواب دیا ہے کہ وہ منہ چھپاتے بیٹھیں گے، منہ چھپانے کی نوبت آتی ہے، ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا ہے، اور اتنا اسے زمانہ ذلیل کرتا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دردناک جواب دیتا ہے، خطرناک جواب دیتا ہے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے بھروسے چھوڑنا چاہیے، اور اس بات سے میں 101% شور ہوں، اور لائیو رزلٹ میں نے خود کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم مسلمانوں کو معاف کرنا سکھایا گیا ہے، اسلام میں معاف کرنا سکھایا گیا ہے، تو ہمیں معاف کرنا چاہیے، لیکن ہمیں جان بوجھ کر کسی کی دل آزاری بھی تو نہیں کرنا ہے۔ تو ہم جان بوجھ کر کسی کی دل آزاری کیوں کرتے؟ کسی کو ذلیل کیوں کرتے؟ کسی کو کم کیوں سمجھتے؟ کیوں کسی پہ بہتان باندھتے، تہمت لگاتے، کیوں تانا کستے؟ یہ بھی تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارا اسلام اس بات کے لیے سامنے آتا ہے کہ معاف کر دو، اور اس بات میں ہمارا اسلام کہاں جاتا ہے؟ ذرا غور کرو، اور غور کرنا بھی چاہیے۔ بعض اوقات انسان بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، لیکن ہو جاتا ہے۔ ایک تو ایسا نہ کرے اور کوشش کرے کہ لوگوں کو معاف کر دے، اپنے دل سے چیزیں نکال دے، لیکن انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اللہ سے شکایت کرے، روئے، گر گرائے اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے کہ اللہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اب میں اس کا حساب کتاب تیرے اوپر چھوڑ دیتی ہوں، تیرے بھروسے چھوڑ دیتی ہوں، توکل تیرے اوپر کر دیتی ہوں، تو اس کا جواب دے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خطرناک اس کا جواب دیتا ہے اس بندے کو، اس قدر دردناک دیتا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلیں تک کانپ جاتی ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی تک روح کانپ جاتی ہے، اس قدر دردناک اور خطرناک ہوتا ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں منہ چھپانے پڑتے ہیں، جب ہم دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں تو نعوذ باللہ ہمیں زمانہ ذلیل کرتا ہے، اور اس وقت ہمیں منہ چھپانے کی نوبت آتی ہے، گھروں میں چھپنے کی نوبت آتی ہے، اس قدر ہمیں زمانہ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو کسی کی دل آزاری نہ کرے، اور کسی کی جان بوجھ کر بد دعا نہ لے، کسی کو تکلیف نہ دے، ورنہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جب اس کی لاٹھی گرتی ہے تو اس کو آواز نہیں آتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، آج اس کی باری ہے، کل ہماری ہے، ہم نے آج اس کو ذلیل کیا ہے، کل ہمیں زمانہ ذلیل کرے گا۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور ایسا ہوتا ہے، اس بات کا مجھے نالج ہے، ایکسپیرینس ہے، میں خود اس بات کو مانتی ہوں، اور میرے سامنے ایسا ہوا ہے، اس بات سے میں واقف ہوں۔
میں ایگری ہوں اس بات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب بہت جلدی دیتا ہے، بہت فاسٹ رزلٹ ملتا ہے. تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، اور جو کچھ ہو ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.